اللہ الرحمن الرحیم اکابرین مسلم لیگ، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، چکوال اور تلا ڈانگ کے غیور شہریوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ وقت بہت کم ہے، مغرب کی نماز قریب ہے، اس لیے میں بغیر تمہید کے آپ کے سامنے میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا پیغام رکھوں گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھیوں کا، اکابرین کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت بھی میرے لیے چھوڑ دیا، حالانکہ ان کی اپنی باتیں بڑی اہم ہیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ میرے جیل کے ساتھی اور ہمارے ہیرو مسلم لیگ کے حنیف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ جدوجہد جو تھی اس کا مشکل ترین مرحلہ تھا، تو پہلا شکار اور پہلا ٹارگٹ اس آمریت کا، اس نقاب پوش مارشل لاء کا حنیف عباسی تھا، اور جس گھر میں ہم کھڑے ہیں اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور جو ہستیاں یہاں موجود ہیں یہ سب اپنے اپنے پس منظر کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ، مسلم لیگ کے نظریے کے ساتھ، اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی وابستگی چند سالوں کی نہیں بلکہ دہائیوں کی ایک داستان ہے۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرے عزیزوں، 21 اکتوبر بھی، یار یہ مہربانی کر کے ابھی اس کو مجھے بات کر رہے ہیں، 21 اکتوبر بھی آنے والی ہے۔ انشاءاللہ محمد نواز شریف بھی وطن واپس پہنچنے والے ہیں، ان کا استقبال بھی انشاءاللہ فقید المثال ہوگا۔ ابرار صاحب، عباسی صاحب اور میں نہ بھی آئیں تو پہلے بھی آپ لوگ آتے ہیں، اپنے وسائل سے آتے ہیں، دہائیوں سے آپ جماعت کے پروگراموں کو سجاتے ہیں، اس کو آپ گیلونائز کرتے ہیں۔ ہم کیوں آئے ہیں آپ کے پاس؟ اور یہ ہم جیسے اور دوست گلی گلی شہر شہر کیوں جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بات یہ کرنے والی ہے کہ ایک آدمی جو پاکستان کا 3 بار منتخب وزیر اعظم بنا، جسے قوم نے اپنے ووٹوں سے اپنی امنگوں، آرزوؤں اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے سپرد کی پاکستان کی حکومت، اسے ہر بار کیوں نکالا گیا؟ ہر بار ووٹ کی توہین کیوں کی گئی؟ آخر مسئلہ کیا ہے اس ملک میں کہ یہاں جمہوریت کو چلنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیوں روز نیا تجربہ کیا جاتا ہے؟ جب 13 میں حکومت بنی اور پاکستان کی اکانومی کو میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے اٹھا لیا، چاروں صوبے ترقی کر رہے تھے، ہم مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، تو پھر بریک لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نیا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ایک غیر سنجیدہ آدمی کو جس کا ریاستی معاملات سے کوئی تعلق تھا، نہ تجربہ تھا، اس کو آپ نے اٹھا کے مہاتما بنا دیا۔ چند جرنیلوں نے، چند ججوں نے اور چند جرنلسٹوں نے، صحافیوں نے مل کے یہ سازش کی۔ بینیفیشری اس کا عمران خان تھا۔ آپ غصہ نکال کے گھر چلے جاتے ہیں اور ملک کو آپ دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو پوچھے کیوں نہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے یا پوچھنے والا نہیں ہے؟ 75 سال ہو گئے دائرے کا سفر کرتے ہوئے، دائرے کا سفر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دائرے کا سفر کب ختم ہوگا؟ کب لوگوں کا حق حاکمیت ان کو واپس ملے گا؟ ہمیں گرانے والے بھی باز نہیں آئے اور ہم بھی اپنے نظریے اور مشن سے باز نہیں آئے۔ تو 21 اکتوبر اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک لیڈر آ رہا ہے، ایک پارٹی کا قائد آ رہا ہے۔ 21 اکتوبر اس لیے ضروری ہے کہ جس عوام کے منتخب لیڈر کو سازش کر کے نکالا گیا، اس دن یہ میسج دینا ہے، کوئی اس سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کی کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ پاکستانی قوم کی قسمت کا معاملہ ہے، مقدر کا معاملہ ہے۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ 16 مہینے کی جو ہم حکومت کر کے آئے ہیں، ہمیں اندر سے پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں۔ انجر پنجر ہل چکا ہے، آپ کا خزانہ خالی ہے، جسے دشمن کہتے ہیں وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، اربوں ڈالر اس کے ریزرز میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس جو چند ارب ڈالر ہیں وہ مانگے گئے ہیں، اپنے نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں چلتی نیوکلیئر سٹیٹ، اس طرح نہیں چلتا دنیا کا 5واں بڑا ملک۔
اگر ملک چلانا ہے پھر سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی. پھر یہ ایک دوسرے کو ڈریگ کرنا، گھسیٹنا، گالیاں دینا، چور چور کروانا اور تماشا لگا دینا اور کمروں میں بیٹھ کے چند لوگوں کا یہ سوچنا کہ ملک اس طرح چلے گا، اس اصول کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. نہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے نہ ہم کریں گے. ہم مرتے مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے. اصول ایک ہی ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور نیچے عوام فیصلہ کریں گے کہ ملک کو کون چلائے گا. اس اصول سے ہم پیچھے نہیں گئے. تو نواز شریف صاحب جب آئیں گے انشاءاللہ اور جب وہ 21 اکتوبر کو اپنا تاریخ ساز خطاب کریں گے، وہ تاریخ ساز خطاب اس میں بدلے کی بات مجھے یقین نہیں ہوگی، اس میں انتقام کی بات نہیں ہوگی، اس میں لوگوں کو گھسیٹنے کی بات نہیں ہوگی. ورنہ جو حنیف عباسی کے ساتھ اور جو میرے ساتھ ہوا ہے، باقی تو چھوڑ دیں، یہی بہت کافی ہے. لیکن ہمارے دل میں نفرت نہیں ہے اپنے مخالفین کے لیے، اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ ملک اگر آگے لے کے جانا ہے تو ریاستی اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ بیٹھ کے ایک میثاق جمہوریت کرنا پڑے گا اور ایک میثاق معیشت کرنا پڑے گا کہ جو حکومت میں آئے گا اس کی ٹانگیں ہم نہیں کھینچیں گے، عوام کے فیصلے کو مانیں گے، عدالتیں آزاد ہوں گی اور ایک نیا نظام عدل بھی لانا پڑے گا کہ ججز کا تقرر کون کرے گا اور ان کا احتساب کون کرے گا. اور 40 سال فیصلے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. فوری اور سستے انصاف کی بات کرنی پڑے گی، تعلیم اور صحت کی بات کرنی پڑے گی. یہ انفراسٹرکچر جتنا بنا یہ نواز شریف بنا گیا اور شہباز شریف، اور جو یہ رہ گیا جیسے آپ کی تلنگانہ کی سڑک ہے جو منہ چڑھا رہی ہے ہرانے والے کا. میں تو حیران ہوں کن حالوں میں آپ یہاں پہ آتے ہیں اور کس حوصلے کے ساتھ یہاں سے باہر جاتے ہیں. اچھا خاصا آدمی مریض بن جائے. تو یہ نہ ہوتا اگر موٹر وے بن سکتی تھی، یہاں بھی موٹر وے بن جانی تھی. لیکن باز ہی نہیں آتے کچھ لوگ، ہر بار حکومت گرا دیتے ہیں. ہمیں 13 میں آپ لوگوں نے منتخب کیا، 14 میں جناب دھرنا دلوا دیا گیا اور وہ دھرنا دینے والے اور دلوانے والے سب اب ننگے ہو چکے ہیں، کپڑے نہیں پہنے ہوئے انہوں نے، ایکسپوز ہو چکے ہیں، تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. اور بیچ میں سے نکلا کیا؟ یہ مداری نکلا، یہ بہروپیہ نکلا. میں آج کل اس کے خلاف زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ جب کوئی جیل ہی چلا جائے تو پھر ادھر کی لڑنا. یہ پی ٹی آئی والے تھے، ابھی ہم گئے نہیں ہوتے تھے، ان کو پہلے پتہ لگ جاتا تھا اور تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے. ہم نہیں خوش، ہم سیاسی لوگ ہیں، مار کھائی ہے ہم نے، ہمارے بڑوں نے بھی مار کھائی ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کی اگر جو حالت خراب ہو اس پہ خوش نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی سیاست نے، گندی سیاست نے کسی کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ کوئی بھی بات کرے. یہ باری دے رہے ہیں آپ، تو باری آپ نے دینی نہیں تھی. جو گڑھے کھودے تھے اس میں خود بھی تو گرنا تھا. جب آپ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرتے ہیں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کبھی آپ کی اپنی باری بھی آئے گی. جب آپ قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے وہاں پہ قبریں کھودتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں، آپ عوام کی طاقت کو کمپرومائز کرتے ہیں. اپنا اقتدار آپ کو مل جاتا ہے، پھر جب آپ کا وقت آتا ہے کوئی رونے والا بھی نہیں ملتا ساتھ آپ، پھر آپ کو اکیلے جیل کاٹنی پڑتی ہے. یہ سبق جب تک نہیں سیکھیں گے اس ملک میں یہی کچھ چلتا رہے گا. لیکن یہ جو آج گند ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ اور صاحب کا جو ججز سے جو چلے گئے ہیں یہ ان کی میری بھگت ہے. اگر وہ کہیں کہ ہم ناتے توتے نکل جائیں گے تو تاریخ کے کٹہرے میں قوم کے مجرم کے طور پہ کھڑے رہیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، جرم ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے بجٹ تباہ ہو گئے ہیں، ایک وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی. ہم ذمہ دار ہیں جو 16 مہینے حکومت کر کے آئے یا وہ ذمہ دار ہیں جو سازشیں کر کے حکومت چلنے نہیں دیتے؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار وہ ہیں جو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے، جو لوگوں کے فیصلے کو نہیں مانتے، جو ووٹ کے فیصلے کو بے آبرو کرتے ہیں، جو RTS کا سسٹم بٹھا دیتے ہیں، جو منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں. نواز شریف کا کیا قصور ہے بھائی؟ 16 سال 12 سال کی جلا وطنی اور 4.5 سال کی جیل، اس کی زندگی سے 16 سال آپ نے نکال دیے اس لیے کہ وہ ووٹ کی حرمت کی بات کرتا ہے.
اس لیے کہ وہ ایک منتخب حکومت کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ وہ آئین کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، تو ہم تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جو الزام لگائے جاتے ہیں، جی آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، ان کا خیال ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں ماریں گے، اور اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم ہاتھ پاؤں کھولیں گے نہیں اپنے۔ ہمیں جب موقع ملے گا ہم زنجیریں توڑ کے اپنے ہاتھ پاؤں کھولیں گے۔ ہمیں موقع ملا، ہم نے لو کانفیڈنس کیا، ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا، ہم نے ووٹ کی طاقت سے عمران خان کو نکالا، ڈنڈے اور بوٹ سے نہیں نکالا، ہمیں ڈنڈے اور بوٹ سے نکالا گیا تھا۔ ہم نے تمہیں ایم این ایس کے ووٹوں کی بنیاد پر نکالا، ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا، ہم نے آئین کے مطابق کام نہیں کیا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ، آپ بڑے میچور، پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں، اگر ہم عدم اعتماد نہ لاتے تو آج مرضی کا چیف جسٹس ہوتا، مرضی کا چیف آف سٹاف ہوتا، مرضی کا چیف الیکشن کمیشنر ہوتا، موصوف وزیر اعظم بھی خود ہی ہوتے، صدر بھی خود ہی ہوتے، چیف جسٹس، آرمی چیف اور چیف الیکشن کمیشنر کے اختیارات بھی ایک ہی آدمی استعمال کرتا، تو یہ ملک کیا بن جاتا مجھے بتائیں؟ اور ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ وہ کیا چاہتا تھا، اور ریاستی اداروں کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ اس نے تو پاکستان کے دفاعی اداروں کو کمزور کر دیا تھا، اس نے عدلیہ کے اوپر رندہ چلا دیا تھا۔ آج خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے اداروں کی سربراہی بے داغ لوگوں کے پاس ہے، اور یہ بے داغ لوگوں کے پاس سربراہی کبھی نہ آتی اگر عدم اعتماد کر کے اس بہروپیے کو حکومت سے نہ نکالتے اور اس کے سہولت کاروں کو جو اداروں میں بیٹھے تھے گھروں میں نہ بھیجتے۔ یہ کریڈٹ ہے۔ اور دوسرا کریڈٹ ہے کہ دیوالیہ نہیں ہونے دیا، جو دیوالیہ ہو گیا تھا تقریباً، ہم نے ناک سے لکیریں نکالی ہوگی، ہم نے جا کے ترلے کیے ہوں گے باہر، لیکن ہم آئی ایم ایف کے معاہدے کو زندہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کا ملک دیوالیہ نہیں ہوا، ورنہ ڈالر 1000 روپے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور آج والی مہنگائی کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، لیکن آگے جو وقت آنے والا ہے وہ استحکام کا ہے، وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ اس کے لیے 5 سال کی حکومت چاہیے، 5 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نواز شریف کو آپ کا پھر ساتھ چاہیے، اس کے لیے اکثریت چاہیے، تاکہ ہم چوتو کا مربع بنانے سے بچ جائیں، تاکہ ایک میجورٹی ملے، ایک جماعت کی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے مسلم لیگ نون۔ لیکن اگر ہم اس پوزیشن میں آ بھی گئے، ہم پھر بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بات کریں گے، ہم تمام سے بات کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی ایک ایسی حکومت بنے جس میں زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، تاکہ اس کے فیصلے مضبوط ہوں، تاکہ عوام کے حق میں ہم فیصلے کریں، تاکہ ملک کو اس دلدل سے نکالا جائے جس دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں بطور قوم کے۔ اس مصیبت سے ملک کو نکالا جائے، دوبارہ معیشت کا پہیہ چلے، دوبارہ روزگار کے مواقع پیدا ہو، دوبارہ انفراسٹرکچر بننا شروع ہو، پاکستان پھر سے ترقی کے راستے پہ گامزن ہو۔ اور یہ باتوں سے نہیں ہوگا، اور یہ ڈنڈے مار کے بھی نہیں ہوگا، اور یہ سزائیں دے کر بھی نہیں ہوگا، اور یہ سازشیں کر کے بھی نہیں ہوگا، اور یہ جھوٹ کی سیاست کر کے تو بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں نواز شریف آئیں تو لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہیں، تاکہ دوستوں کو، میں دشمن نہیں کہوں گا، اور مخالفوں کو یہ پیغام جائے کہ یہی پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، یہی مدبر ہے، اور یہی شخص اگر اقتدار میں آئے گا تو پاکستان سموتھنس کی ہموار ایک حکمرانی کی طرف جائے گا، ملک میں ایک سالمیت کی طرف ملک بڑھے گا، ملک میں ایک ہارمنی آئے گی، استحکام آئے گا، امن آئے گا۔ ملک کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ جو بچہ جمہورہ کی عادت ہے یہ نہیں کر سکتی، یہ بغل بچوں کا کام نہیں ہے ملک چلانا، یہ کھلاڑیوں کا کام نہیں ہے، یہ اداکاری کر کے ملک نہیں چلنا، یہ بڑا سنجیدہ کام ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے، اس سے بڑا حوصلہ چاہیے، بہت بڑا ظرف چاہیے، ایک تجربہ چاہیے اور ہمت چاہیے۔ وہ ہمت نواز شریف میں ہے، اس کی جماعت میں ہے، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں جب موقع ملا 2 سال کا، 1.5 سال کا، 2.5 سال کا، ہم جو کر سکتے تھے کر گزرے ہیں۔ آپ کام تو کرنے دیں پورا، آپ کام تو پوری کرنے دیں، آپ ٹینیور تو پورا کرنے دیں۔ تو یہ ہمارا مقدمہ ہے جو میں لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جوک در جوک
بغیر کسی کے کہے اپنے مقامی قائدین کی قیادت میں آپ مینار پاکستان کی جلسہ گاہ میں آئیں اور اس دن نواز شریف صاحب کا تاریخی خطاب سنیں جو پاکستان میں بحرانوں کی نشاندہی بھی کرے گا اور بحرانوں کا حل بھی تجویز کرے گا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح ہمیں موقع ملا انتقام نہیں لیں گے. ہمیں مینڈیٹ ملا, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات کریں گے, ہم ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے جنہیں ہماری شکل پسند نہیں ہے. ہم ان سے بھی بات کریں گے جنہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا. ہم ان سے بھی بات کریں گے جو نون لیگ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اگر ان کی نمائندگی ہے, اگر کہیں ان کی نمائندگی آتی ہے, ہم اس کا احترام کریں گے. سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, پھر پاکستان آگے بڑھے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے بڑے تحمل سے میری گزارشات کو سنا ہے. انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پاکستان کو ایک بار پھر ترقی اور تعمیر کے راستے پہ لے کے جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین, عدل, امن, تحفظ, ترقی اور روزگار, اس ترتیب سے ملک آئے گا. آئین کی حکمرانی لائی جائے گی, نظام عدل کو بہتر کیا جائے گا, ملک میں امن قائم کیا جائے گا, دوستوں سے مخالفوں سے مکالمہ ہوگا, مقابلہ نہیں ہوگا, ریاستی اداروں کو ساتھ جوڑا جائے گا, اور پھر ہم تعمیر, ترقی اور روزگار کا سفر شروع کریں گے. اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہم کوئی میٹھی گولی نہیں بیچتے, ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے اتنے کروڑ گھر اور اتنی کروڑ نوکریاں. ہم نے آپ کو ایک روڈ میپ بتایا, یہی روڈ میپ ہے. قوموں نے اسی طرح ترقی کی ہے, کوئی شارٹ کٹ ترقی کا اس کے علاوہ موجود نہیں ہے. سو میں زور دے کے یہ کہتا ہوں, ووٹ کے فیصلے کو ماننا ہوگا, ووٹ کا فیصلہ ہوگا. مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے. مسلم لیگ نون کے قائد واپس آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات اپنی آئینی مدت کے اندر ہوں اور عوام کے فیصلے کو سب فریق تسلیم کریں, اور جو حکومت بنے اسے 5 برس ملے تاکہ وہ اپنے ملک کو, اپنی قوم کو اس مشکل سے نکالے جس میں 24 کروڑ پاکستانی پھنس گئے ہیں. پاکستان زندہ باد. TNN Digital